ایک مرتبہ سورہ فاتحہ برائے سال ثواب جناب سید رضا صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید کا ایک مختصر سا سورہ جو ارباب ایمانی کے دلوں پر نقش ہے اور سب کو یاد ہے، سب کو سنا ہوا ہے، مگر کیا جامعیت ہے، کیا اعجاز ہے، کیا کیفیت ہے، کیا آفاقیت ہے، کیا ازل سے لے کے ابد تک کو سمیٹ لینے کی قوت ہے. اس لیے کہ ذات واجب نے معجزہ بنا کے اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کے اوپر نازل کیا. اور سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک ایک حرف کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری. اور متعدد آیات ہیں ابتدا سے لے کے انتہا تک. آپ قرآن شریف میں دیکھیے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس قرآن کو رب العالمین نے نازل کیا، اس قرآن کو عالمین کے پروردگار نے نازل کیا ہے. اور اب گفتگو رسول سے ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. روح امین ہمارے پیغام کو لے کے تیرے قلب پر نازل ہوتا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ تو بھی ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. ایک ایک لفظ قابل غور ہے اور ایک ایک منزل قابل التفات ہے. پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو عالمین کے پروردگار نے نازل کیا، اور اس کے بعد قلب محمد کی قوت کو بتایا کہ نبی کے قلب کی قوت کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. روح امین ہمارے پیغام کو لے کے تیرے قلب پر نازل ہوتا ہے. پتہ چلا قلب محمد مرکز وحی ہے. قلب محمد، قلب پیغمبر مرکز وحی ہے. جبرائیل امین ہمارے پیغام کو لے کے تیرے قلب پر نازل ہوتا ہے. مگر پہلے یہ بھی تو سمجھ لیجئے کہ یہ پیغام ہے کیا، اس پیغام کی طاقت کیا ہے، اس پیغام کی قوت کیا ہے، اس پیغام کی عظمت کیا ہے، اس پیغام کی جلالت کیا ہے، اس پیغام کی بلندی کیا ہے، اس پیغام کا عروج کیا ہے، اس پیغام کی معراج کیا ہے. وہ پیغام ہے کیا؟ تو قرآن نے خود بتایا. دم کس میں ہے جو زبان کھولے اور بتائے؟ قرآن نے خود بتایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس
قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، سرما ہو جاتا اگر پہاڑ پر نازل کرتے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، جہاں پہاڑ سرما ہو رہا ہے وہاں قلب محمد سنبھال رہا ہے، وہاں قلب محمد سنبھال رہا ہے۔ نزل بہ، یہ ہے قلب پیغمبر، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح امین ہمارے پیغام کو لے کے تیرے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اب آپ دیکھیے یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے، تاکہ تو بھی ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ اسلام کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے، اسلام کے کنٹینیویشن کی طرف اشارہ ہے، اسلام کی آفاقیت کے طرف اشارہ ہے، اسلام کی ابتدا اور انتہا کی طرف اشارہ ہے، اسلام کے آغاز و انجام کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کوئی حادثہ نہیں ہے، اسلام کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اسلام کوئی اچانک ہونے والی بات نہیں ہے۔ ازل میں بھی اسلام ہے، ابد میں بھی اسلام ہے، آغاز میں بھی اسلام ہے، انجام میں بھی اسلام ہے، ابتدا میں بھی اسلام ہے، انتہا میں بھی اسلام ہے۔ ایکسیڈنٹ کا نام اسلام نہیں ہے، کنٹینیویشن کا نام اسلام ہے، تسلسل کا نام اسلام ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو بھی ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، اور اس کا ذکر اس طرح سے بھی ہوا ہے قرآن مجید میں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آپ ڈرانے والے ہیں، عذاب سے ڈرانے والے، برائیوں سے ڈرانے والے، خرابیوں سے ڈرانے والے، بدیوں سے ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، بد کرداریوں سے ڈرانے والے۔ لوگ بڑے ترقی پسند بن کے کہتے ہیں اسلام ڈراتا ہے، آپ ہوش میں بھی ہیں، ڈراتا وہی ہے جو اپنا ہوتا ہے، غیر کیا ڈرائے گا؟ صلوات بر محمد۔ تو ذرا سا آپ غور تو کیجئے کہ اسلام ڈراتا ہے، یعنی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم فریڈم چاہتے ہیں۔ مذہب ڈراتا ہے، کہ کمیونزم نے بہت زیادہ مذہب کو اپوز کیا، سمجھے آپ، اور وہ سن 36 سے سلسلہ شروع ہوا اور ایک انقلاب ایران کے آتے آتے دم توڑ گیا۔ تو صفیں کی صفیں قائم ہوئیں اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اور اللہ کے خلاف، اور کہا یہ کہ اسلام ڈراتا ہے، اسلام ڈراتا ہے، مذہب ڈراتا ہے، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ قدم قدم پر تو آپ ڈر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلى اور دعویٰ اتنا بڑا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، گھر کے باہر نہیں ڈرتے، گھر میں تو زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا مارے ڈر کے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد۔ تو دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ حق اور سچ وہ ہے جو قرآن نے کہہ دیا، اور ریئلٹی بھی وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ اقوال پیغمبر دیکھیے اور چاہے آیات قرآنیہ دیکھیے، باقی یہ کہ آدمی میں ہمہ ہمی اور دعویٰ کرنا اور بڑ بولا پن اور بڑے بڑے بولنا، یہ تو آدمی کی فطرت ہے، جہاں بھی بیٹھ جائے، جس محفل میں بھی بیٹھ جائے، مگر ہماری حقیقت ہم کو قرآن نے بتائی، خدا کی قسم، اور ہماری انسان کی حقیقت اور انسان کی اصلیت، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور ایک ایک فرد کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔
اور اگر میں آپ کو فقط میری حیثیت و بساط کیا ہے، علم سے مجھے کیا تعلق اور حکمت سے مجھے کیا واسطہ، لیکن اگر میں اپنی حیثیت و بساط بھر آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن کروں، ان چیزوں کو اور ایکسپلین کروں، تو آپ کو اس میں بھی بڑا لطف آئے گا۔ حالانکہ وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بیان کا حق علماء کو ہے، جن کے بیان کا حق عرفاء کو ہے، صاحبان معرفت کو ہے، لیکن ایسی حقیقتیں ہیں کہ انسان کو آدمی کو اس کی حقیقت سے آدمی کو پہچنوایا، اور آدمی کو ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ ایک بلند صلوات بھیجیے محمد، ادھر آئیے کہ یہ ہمارے سید رضا صاحب مرحوم کے بے لوث خدمات کا نتیجہ ہے، جو ایسی ایسی ہستیاں آ رہی ہیں اور اتنا بڑا مجمع ہے۔ بات اصل میں ایک پھول کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں گلاب ہوں، اس کی مہک خود ہی بتا دیتی ہے وہ دور دور سے زمانہ کتنے۔ خدمت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور اسلام کے جو باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، ڈسٹرب ہو جاتی ہے مجلس، آدمی پڑھنا کچھ چاہتا ہے، پڑھ کچھ جاتا ہے، بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، 4 پلر ہیں اسلام کے، 4 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جیسے کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت بہت بڑی، بہت عظیم الشان کمپلیکس ہے، مگر اس اسلام کے 4 پلر ہیں۔ تمام اہل علم تشریف فرمائے ہیں۔ اسلام کے 4 پلر ہیں، اسلام کے 4 ستون ہیں۔ کردار، کیریکٹر، انور بھائی، علم، نالج، گیان، اور خدمت، سروس، سیوا، اور چوتھے سیکریفائس، بلیدان، قربانی۔ دیکھیے آپ اہل علم سب بیٹھے ہیں اور صاحبان نظر بیٹھے ہیں، نہ کسی مذہب کی بات ہے، نہ کسی فرقے کی بات ہے، نہ کسی طبقے کی بات ہے، نہ کسی گروہ کی بات ہے۔ اسلام میں 73 فرقے ہوں یا 73,000 فرقے ہوں اور کچھ بھی ان کے نام ہوں، میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امامت اور خلافت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے اور چوتھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عالم اسلام کے اختلافات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیں اور جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ 4 ستون ایسے ہیں، 4 پلر ایسے ہیں جن پر اسلام کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک کا نام کردار ہے، دوسرے کا نام علم ہے، تیسرے کا نام خدمت ہے، چوتھے کا نام قربانی ہے۔ ان 4 کے اعتبار سے یا ان میں سے کسی ایک کے اعتبار سے ساری کائنات کو چھان کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کون سا گھرانہ ہے، کون سا خاندان ہے، کون سا سلسلہ ہے، میں نے نام تو نہیں لیا مگر کچھ لوگ سمجھ میں آئے۔ ادھر آئیے، کوئی خاندان سمجھ میں آیا، کوئی گھرانہ سمجھ میں آیا۔ فرقے کی بات تو نہیں ہے، لکھنؤ اور کانپور کی بات تو نہیں ہے، ہندوستان اور امریکہ اور کینیڈا اور یورپ کی بات تو نہیں ہے۔ یہاں تو کیریکٹر کی بات ہے، یہاں تو علم کی بات ہے، یہاں تو خدمت کی بات ہے، یہاں تو قربانی کی بات ہے۔ قرآن سر پر رکھ کے بتائیے آپ کو کردار کہاں ملا، آپ کو علم کہاں ملا، آپ کو قربانی کہاں ملی، آپ کو خدمت کہاں ملی؟ اور فرمایا آپ نے، تو یہ ہے اسلام۔ پھول جو ہے وہ خود مہکتا ہے، پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے، کھینچ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اس کی حقیقتوں سے آگاہ کیا قرآن نے، معصومین کی دعاؤں نے اور خطبات امیر المومنین۔ تو
تو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا ابھی آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بڑی بڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں اور ہم اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، واقعی اگر سمجھتے ہیں تو اب یہ تو ہماری عقل کے اوپر حائف ہے. لوگ سمجھتے ہیں تو اس کی بات جانے دیجیے. لوگ تو جب چانس ملتا ہے تو آدمی خدا بن جاتا ہے. صلوات بر محمد، صلوات بھیجیے محمد. بھائی یہ تو بن پڑے کی بات ہے، سمجھے آپ؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ بہت ناراض ہیں، دنیا نے یہ دعویٰ کیا وہ دعویٰ کیا، ٹھیک ہے وہ دعوے ہوئے، غلط صحیح غلط دعوے ہوئے، مگر وہ بات یہ ہے ریٹ بہت گھٹ گیا تھا رسول اللہ تک آتے آتے. اور فرمایا آپ نے ہر زمانے کا ایک کریز ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک فیشن ہوتا ہے، اور زمانہ گزرنے کے بعد وہ فیشن بدل جاتا ہے، وہ کریز بدل جاتا ہے، ہر چیز بدلتی ہے، مکان بدلتا ہے، دسترخوان بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، سواری بدلتی ہے. جتنے بڑے ایریے میں کل ایک مکان تھا آج اتنے میں 4 کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اتنے ہی ایریے میں، اور سب بڑے اطمینان سے اور آرام سے رہ رہے ہیں. اور بچے جو ہیں اور نوجوان سب خوش بھی ہیں، صحن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، درختوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے تو رسول اللہ سے پہلے جناب ابراہیم کے زمانے میں، جناب موسیٰ کے زمانے میں، یہ تمام انبیاء جو تھے اس زمانے میں خدائی کا فیشن تھا. اس زمانے میں خدائی کے دعوے ہوتے تھے. نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. سوال یہ ہے جب مرید مل جائیں تو پیر کیا کوئی ایسا گیا گزرا ہے کہ جو دعویٰ نہ کرے؟ وہ تو کہیے رسول اللہ تک آتے آتے خدائی کا فیشن ختم ہو گیا تھا، ورنہ خدائی سے کم پر راضی نہ ہوتے. اور فرمایا آپ نے رسول اللہ سے تک آتے آتے خدائی کا کریز نہیں رہ گیا تھا، خدائی کا فیشن نہیں رہ گیا تھا. تو کم ہی صحیح کچھ تو آنسو پوچھے، کچھ تو آنسو پوچھے. ہوتا ہے نا کہ وہ آج کے زمانے میں جیسے شور ہوا صاحب ہم تو MP کا الیکشن لڑیں گے، فلاں صاحب پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے والے ہیں، پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے والے ہیں. ظاہر پارلیمنٹ سب سے بڑی چیز ہے یہاں ہندوستان میں، اور اتفاق کی بات ہے جب وہ زمانہ قریب آیا الیکشن کا تو ان کا نہیں آپ کا تو کسی اخبار میں کوئی نام بھی نہیں ہے، کوئی ذکر بھی نہیں ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ ہمیں تو یقین تھا کہ اب ان کا ہاں بھائی وہ کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، کچھ لوگوں نے راستے کاٹ دیے، لیکن خیر ٹھیک ہے اسمبلی کا الیکشن آنے دیجئے، اس میں تو میرا حتمی ارادہ ہے. پارلیمنٹ کے الیکشن سے تو دستبردار ہو گئے، مگر اسمبلی میں MLA کا الیکشن لڑیں گے. 2-4 برس کے بعد وہ زمانہ آیا، بڑا شور ہوا کہ فلاں ایریے سے لڑ رہے ہیں، MLA کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اس میں تو کسی کو شک نہیں. الیکشن کا زمانہ آیا تو اس میں بھی نام نہیں. ان کا بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو ہمیں بالکل یقین تھا. کہاں اب کیا بتایا جائے، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا تو نہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ سکے، نہ پارلیمنٹ میں جا سکے، نہ اسمبلی میں بیٹھ سکے. تو آخر میں ان کا ہم یہ پارشد کا جو کارپوریٹر ہوتا ہے اس کا الیکشن لڑیں گے. تو اگر کوئی اس پر راضی ہو گیا تو کم پر راضی ہوا. بس میں ہوتا تو پارلیمنٹ کا لڑتے، تو جس پر آپ خفا ہوئے ہیں وہ چھوٹی سی چیز ہے، بس میں ہوتا تو خدا بن کے بیٹھتے.
تو انسان کا دماغ تو اتنا خراب ہو جاتا ہے دولت و اقتدار اور سلطنت پانے کے بعد اور حکومت پانے کے بعد کہ خدائی کی سوچتی ہے. سمجھے آپ؟ یہ 26واں سورہ سورہ شعراء، یعنی جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے فرعون وما رب العالمین، وہ قرآن نقل کر رہا ہے. آپ بتائیں کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے. مذاق اڑا رہا ہے، مذاقہ اڑا رہا ہے. وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ مگر حق کی یہ پہچان ہے کہ بغیر دلیل کے منہ نہیں کھولتا. ایک بات سب لوگ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور ازل سے ابد تک اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ حق و باطل کی ایک خاص پہچان ہے کہ باطل کے قبضے میں ساری کائنات دے دی جائے مگر اسے دلیل نصیب نہیں ہوتی. جس کو آپ آرگومنٹ کہتے ہیں، جس کو آپ دلیل کہتے ہیں، جس کو آپ برہان کہتے ہیں کہ آپ کس دلیل سے بات کہہ رہے ہیں مثلا، تو ساری دنیا باطل کے کنٹرول میں آ جائے مگر اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، اور حق خاک پر بھی بیٹھا ہو مگر زبان کھولے گا تو بغیر دلیل کے نہیں کھولے گا جب بات کرے گا دلیل. یہ بالکل ڈیسائیڈڈ ہے، طے شدہ امر ہے، اور یہ ایسا اصول ہے، ایسا اللہ ہے، ایسا قانون ہے عزیزان گرامی کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور جس سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو موسیٰ اکیلے ہیں، موسیٰ ہیں اور فرعون ہیں، دونوں بھائی ہیں اور کوئی نہیں ہے. وہاں تو پورا بھرا دربار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وما رب العالمین. فرعون کہہ رہا ہے کہ رب العالمین کون ہے؟ ایک مرتبہ ادھر سے جناب موسیٰ جواب دیتے ہیں 26واں سورہ سورہ شعراء، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. زمین و آسمان کا پروردگار اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وہ پوچھ رہا ہے نا کہ رب العالمین ہے کون؟ اب یہ آرگومنٹ ہے، دلیل دے رہے ہیں جناب موسیٰ کہ رب السماوات والارض وما بینہما، سب سمیٹ لیا، زمین و آسمان کا پروردگار اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اگر تجھے یقین آئے، اب یہ جو دلیل دی تو گھبرایا اور ادھر ادھر دیکھ کے حالی موالی جو تائید کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی بادشاہت اور سلطانی وہاں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، 4 پیسوں پر ایمان بک جاتے ہیں. یہاں تو بادشاہت ہے اور ربوبیت کا دعویٰ ہے. تو اس نے تائید چاہی کہ دیکھو عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ادھر موسیٰ نے دوسری بات کہی کہ تیرا پروردگار، تیرے باپ دادا کا پروردگار، اور سنایا. تو اب ایک مرتبہ گھبرایا اور اب کہتا ہے کہ دیکھ رہے ہو یہ تو مجنونوں کی ایسی باتیں کر رہے ہیں. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادا کا پروردگار. تو کہا یہ تو مجنونوں کی ایسی باتیں کر رہے ہیں. دماغ نبوت پر حملہ، یہ دربار فرعونی کی بات ہے. دماغ نبوت پر حملہ، یہ دماغ فرعونی کی بات ہے. دوسری بات اور ہے، یہ جو دوسرا جواب دیا کہ تیرا پروردگار وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور تیرے باپ دادا کا پروردگار. یہ موسیٰ نے کراری ضرب لگائی اس لیے کہ یہ ذرا ہلکے میل کی بات ہے. ہلکے میل کی بات اس اعتبار سے کہ اگر کسی سے بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اس میں باپ دادا کا ذکر آ جاتا ہے تو لوگ بلبلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ صاحب واہ، آپ تو ذرا سے میں باپ دادا تک پہنچ گئے.
دیکھیں یہ ہماری اردو ہے نا، اے آپ تو ذرا سے میں باپ دادا تک پہنچ گئے تو آدمی وہ بات ہی کیوں کرے جو باپ دادا پونے جائیں۔ تیسری دلیل دی جناب موسیٰ نے کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، مشرق و مغرب کا پروردگار اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اگر تیری عقل میں آئے تو چانس ملتا ہے تو آدمی خدا ہی نہیں چھوڑتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نمرود نے اپنے کو خدا کہلوایا، فرعون نے اپنے کو خدا کہلوایا، مگر کیا کہنا 75ویں سورہ قیامت میں قرآن نے انسان کی حقیقت کھول کے رکھ دی ایک آیت کے ذریعے سے، جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی کتنے پانی میں ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ صلوات بر محمد، صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنی زبردست گرفت ہے قرآن کی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ قرآن کا کمنٹ ہے۔ قیامت کا ہے، کتنی جامعیت ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی کوئی پناہ ہے اس کی۔ آدمی کی کیا، اب ہم اردو میں تو بڑی مصیبت ہے، آدمی کی کیا بساط ہے، آدمی کی کیا حقیقت ہے، آدمی کی کیا حیثیت ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، حقیقتاً ہم کیا ہیں یہ تو ہم خوب جانتے ہیں، دنیا کچھ کہتی رہے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ اور دیکھیں اس میں سب سمٹ آیا، اس میں دولت بھی ہے، اس میں قوت بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں اقتدار بھی ہے، اس میں شہرت بھی ہے، اس میں ہمارا علم بھی ہے، اس میں ہماری نالج بھی ہے، اس میں ہمارا بینک بیلنس بھی ہے، اس میں ہمارا سرمایہ بھی ہے۔ ہم کیا ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ قرآن نے کہا۔ تو شہروں میں تو نہیں لیکن قصبات میں اور دیہاتوں میں یہ ٹکر بھی چلتی ہے۔ دو رئیس ہیں، ہم لوگ مجلسیں پڑھنے جاتے رہتے تھے ہمیشہ، تو وہ چیزیں بہت سی ہم کو بھی معلوم ہوئی۔ رؤسا ہیں، دولت والے ہیں، چودھری ہیں، نواب ہیں، تو وہاں ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس باغات زیادہ ہیں، اس کے پاس زمین زیادہ ہے۔ یعنی وہاں یہ ٹکر چلتی ہے کہ ہر آدمی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہماری مالی حیثیت زیادہ ہے، مگر ہے کیا یہ تو بھیا وہی جانتا ہے، مولانا کیا جانے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ آدمی خوب جانتا ہے۔ اب آپ کسی کو کہیں، ہمیں کہیں، انہیں کہیں، انہیں کہیں، یہ تو استاد الشعراء ہیں، ان کا جواب نہیں ہے، ان کا مثل و نظیر نہیں ہے، صرف و نحو میں ان کا جواب نہیں ہے، عروض میں ان کا جواب نہیں ہے، تو آپ لاکھ ڈنکے بجائیے، مگر ریئلٹی کیا ہے یہ تو وہی آدمی جانتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد، صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد۔ آپ کہیں یا 1,00,000 آدمی کہیں یا 1 کروڑ آدمی کہیں، 1 کروڑ آدمیوں کے کہنے سے جس لفظ کے معنی مجھے نہیں معلوم ہے، معلوم ہو جائیں گے؟ یہ بتائیے آپ۔ تو یہ قرآن ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ آدمی اپنے معاملے کو خوب جانتا ہے، اپنی حقیقت کو انسان خوب پہچانتا ہے۔ اب آپ نے کہا رے صاحب یہ فارسی پڑھاتے تھے، فارسی کے استاد ہیں، پرشین میں ان کا جواب نہیں ہے، مثل و نظیر نہیں ہے، کوئی لکھنؤ میں نہیں ملے گا، کوئی یو پی میں نہیں ملے گا، کوئی انڈیا میں نہیں ملے گا۔ اس ساری کی ساری واہ واہ ہو رہی ہے، اور ایک لفظ میرے ذہن میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس لفظ کے معنی مجھ سے پوچھ لے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ محمد۔
قیامت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ریئلٹی تو یہ ہے. قرآن نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں. اب صرف ایک ٹکڑا دعائے کمیل کا، کلام امیر المومنین شبہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں تو ایک منزل آتی ہے اس میں کہ اللہم مولایا، سب سنیں غور کریں، کم من قبیح سترتہ. یہ دعا ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے، ہر آدمی کے لیے اور ہر انسان کے لیے. آج کی رات کے لیے بھی ہے اور آج سے 1000 برس پہلے بھی اور 1,00,000 برس بعد بھی. یہ شگفتگی اور یہ تازگی ہے جو اس کے مضامین ہیں، اس کا کسی دور سے یا کسی زمانے سے تعلق نہیں ہے. ہمارے گرینڈ فادر جب زندہ تھے اس وقت بھی وہی پرابلمز تھے اور وہی سب کے سب 100% وہی مسائل تھے. ہمارے والد کے زمانے میں وہی معاملہ تھا، آج ہمارے سامنے بھی وہی معاملہ ہے. آج کے 100 برس بعد بھی سیم پوزیشن، کوئی فرق نہیں رہے گا، یہ سمجھ لیجئے. تو اب یہ علی نے انسان کو تعلیم دی کمیل کے ذریعے سے. تو اب اس میں سب آ گئے، یہ بھی، وہ بھی، میں بھی، آپ بھی، سب آ گئے. بندہ خدا سے کہہ رہا ہے، انسان اللہ سے کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، جو پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، ذاتی حیثیت سے وہ کہہ رہا ہے خداوند عالم سے. اب پڑھ تو 1,00,000 آدمی رہے ہیں مثلا ایک وقت میں، مگر آپ دیکھیے جو امیر المومنین جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو دیکھیے. اب یہ خداوند عالم سے بندہ کہہ رہا ہے. بہت سی چیزیں ہیں تو اس میں ایک منزل ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے. بندہ خدا سے کہہ رہا ہے اللہم مولایا، میں کہہ رہا ہوں اللہ سے، کم من قبیح سترتہ. ہے کوئی مائی کا لال جو مکرے؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب بتائیے کوئی عالم، کوئی واعظ، کوئی ذاکر، کوئی دولت والا، کوئی طاقت والا، کوئی اقتدار والا، کوئی اپنے کو بہت بڑا سمجھنے والا، امیر غریب، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہم. اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ، اے میرے اللہ. اب دیکھیے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی مثال میں اپنے کو پیش کیے دے رہا ہوں. اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پیدا کرنے والے، اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ، میری کتنی ایسی نامناسب باتیں جن پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. ستار ہے خداوند عالم، ستار ہے. ستر کہتے ہیں چھپانے کو، ڈھانکنے کو. اور فرمایا آپ نے ستار العیوب ہے، عیبوں کا چھپانے والا اللہ. ہماری ناکامیوں کو چھپانے والا، ہماری کمزوریوں کو چھپانے والا، ہماری خامیوں کو چھپانے والا، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا، ہماری رسوائیوں کا چھپانے والا، ہماری بدنامیوں کا چھپانے والا، ہماری برائیوں کا چھپانے والا. بندے میں اور خدا میں یہی فرق ہے، جو چھپا دے وہ اللہ ہے، جو ابھار دے وہ ہم ہیں. صلوات ور محمد علیہ. یہ ہے زندگی کی ریئلٹی، یہ ہے زندگی کی حقیقت. اللہم مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، کم من قبیح سترتہ، میری کتنی ایسی نامناسب باتیں ہیں. قبیح برے کو، نامناسب کو کہتے ہیں. اور فرمایا آپ نے کہ جن کو تو نے یعنی چھپا لیا، پردہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں، یہ جو ہمارے آپ کے رشتے ہیں، یہ جو خلوص ہے، جو محبت ہے، جو روابط ہیں، یہ جو صاف سلامت ہے، جو مصافحے ہیں، یہ جو معانقے ہیں، یہ جو رسپانس دینا ہے، یہ تعظیم کرنا ہے، یہ جو احترام کرنا ہے، یہ جو کچھ ہے، یہ اللہ کی ستاریت ہے. لاکھوں پردے پڑے ہوئے ہیں
ہمارے اور ہمارے عزیزوں کے درمیان، ہمارے گھر والوں کے درمیان، ہمارے دوستوں کے درمیان، ہماری قوم کے درمیان، ہماری انجمن کے درمیان، ہماری کمیٹی کے درمیان، ہمارے محلوں کے درمیان. عزیزوں، یہ نظام عالم اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ نے لاکھوں اور کروڑوں پردے ڈال رکھے ہیں. اسی سے یہ ننھیال ہے، یہ ددیال ہے، یہ سمدھیانہ ہے، یہ چچا کا گھر ہے، یہ ماموں کا گھر ہے، یہ دوست کا گھر ہے، یہ عزیز کا گھر ہے. یہ جو رشتے ہیں، یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو روابط ہیں، یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو کھانے پینے ہیں، یہ جو آنا جانا ہے، یہ فقط اس لیے ہے کہ اللہ ستار ہے. ایک پردہ اٹھ جائے تو تلواریں چل جائیں. صلوات بر محمد علی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ایک پردہ اٹھ جائے، آدمی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. ایک پردہ اٹھ جائے، ہمارا ایک قول نقل کر دیا جائے آپ کے سامنے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ تک وہ بات نہیں پہنچی، آپ کو نہیں معلوم. صورت دیکھنا آپ گوارا نہیں کریں گے. اور سنایا آپ نے، صورت دیکھنا آپ گوارا نہیں کریں گے. اس لیے کہ انسان جتنے رنگ بدلتا ہے اور جتنے روپ بدلتا ہے، گرگٹ تو خالی بدنام ہے. وہ تو بدنام ہے. انسان گھر میں کچھ اور ہے، خاندان میں کچھ اور ہے، بیوی بچوں میں کچھ اور ہے، دوستوں میں کچھ اور ہے، ڈرائنگ روم میں کچھ اور ہے، گھر کے دروازے پر کچھ اور ہے، شادی بیاہ میں کچھ اور ہے، مجلس محفل میں کچھ اور ہے، خاندان میں کچھ اور ہے، عزیزوں میں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے. قدم قدم کے اوپر وہ بدلتا جا رہا ہے. ذات واجب پردے ڈالتی جا رہی ہے، آبرو کو بچاتی جا رہی ہے، عزت دیتی جا رہی ہے. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا. اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پیدا کرنے والے، کم من قبیح سترتا. میری کتنی ایسی نامناسب باتیں ہیں جن پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ نے ظاہر کو دیکھا، ارے بڑے با اخلاق ہیں، بڑے خوش مزاج ہیں. کسی نے کہا ہم کو شربت پلایا، کسی نے کہا ہم کو کھانا کھلایا، کسی نے کہا ہم کو چائے پلائی. اور وہاں یہ ہوا کہ اگر 2 بجے دن میں آ گئے تو بظاہر تو بہت اخلاق سے بات چیت کی، مگر جب پلٹ کے گھر میں گئے تو کہا عجیب طریقہ لوگوں نے نکالا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ بھی کوئی وقت ہے؟ بے تکلف دوست ہی 2:30 بجے رات کو اگر آواز دی اور 12 بجے رات تک باتیں کی تھی، دونوں ساتھ تھے، بے تکلف دوست ہیں، بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے. تو پہلی بات تو یہ کہ الجھ کے دروازہ کھولا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. اچھا، معصومین نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، اس کو بھی آپ سن لیجئے، اس لحاظ سے کہ مجلس ہے اور مجلس ایصال ثواب ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام، دعا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہنا، کبھی بددل نہ ہونا. ارشاد فرمایا ایک گوشہ، ارشاد فرمایا کہ دیکھو مسلسل دعا کرتے رہو اور دعا کرتے رہنا. اگر کبھی قبولیت دعا میں کچھ دیر بھی ہو، آپ کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں، بچی کی شادی چاہتے ہیں، تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر قبولیت دعا میں کچھ دیر بھی ہو تو بددل ہو کے دعا نہ چھوڑنا. تم یہ سوچو کہ 6 مہینے ہو گئے دعا کرتے کرتے، سال بھر ہو گیا دعا کرتے کرتے. اس لحاظ سے کہ آدمی کا نیچر ہے، آدمی کی فطرت ہے
یہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دعا مسلسل کرتے رہنا، اگر کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی دیر بھی ہو جائے تو بددل نہ ہونا، دعا مسلسل کرتے رہنا، دعا نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے آخر میں کھل کے رہتا ہے۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ آخر میں کھل کے رہتا ہے۔ تو حدیث تو یہاں پر مکمل ہو گئی، مگر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ دروازہ تو ہمارا بھی کھلتا ہے، مگر غصے کے ساتھ اور گرمی کے ساتھ۔ وہ بے تکلف دوست ہے مگر ہم نے الجھ کے کہا ارے بھائی یہ کون سا وقت تھا، ہمیں یہ بھی کوئی آنے کا وقت ہے، 12 بجے تک تو ساتھ رہیں۔ یعنی ناگوار ہوا، بار ہوا کہ آپ 2:30 بجے رات کو کیوں پکار رہے ہیں۔ تو ہمارا دروازہ جب کھلتا ہے تو برہمی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، گرمی کے ساتھ، مگر اللہ کا دروازہ جب کھلتا ہے تو رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ، عطا کے ساتھ، نعمت کے ساتھ۔ جب اللہ کا دروازہ یہ ہے۔ دعا کرنے سے بددل نہ ہونا۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ اگر رات گزر گئی اور لیٹ نائٹ میں کسی نے آواز دی تو برا لگا، اور وہاں گزرتی بھی رات میں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے آواز دے رہے ہیں کون ہے پکارنے والا، کون ہے مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو دینے کے لیے۔ بس عزیزو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنی حالت کو خوب جانتا ہے، اپنے حالات سے خوب واقف ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، سورہ طلاق 65واں سورہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اعتبار کر کے تو دیکھو، اعتماد کر کے تو دیکھو، اس لیے کہ یہ کنڈیشن ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ بھروسہ تو ہے نہیں اور بگڑ رہے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد، ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہمارا وہ کام نہیں ہوا، ہمارا وہ کام نہیں ہوا، ہم تو فلاں مسجد میں گئے، ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے تو اتنی دعائیں کی، تو اتنے بڑے بڑے آپ نے احسانات کیے ہیں، وہ کیسے بھول گئے آپ کے احسانوں کو؟ آئے صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ تو ہمارا تو یہ عالم ہے، اور وہ جس کے پہائے اقدس پر ورم آ جاتا تھا نمازیں پڑھتے پڑھتے، اور وہ کہ جس کو قرآن نے سندیں دیں تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیب ہم نے اس لیے قرآن نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو جہاں قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے وہ سرور کائنات کہہ رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، پالنے والے جو حق تھا پہچاننے کا ویسا تو نہیں پہچانا، جو حق معرفت تھا وہ تو ادا نہیں ہوا۔ تو عبادت کا سلیقہ محمد و آل محمد نے سکھایا، خدمت کا سلیقہ محمد و آل محمد نے سکھایا۔ اور وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قرآن نے کہا زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے قرآن اترا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جو اعمال صالحہ بجا لائے۔ دنیا فنا ہو جاتی ہے، ایمان باقی رہ جاتا ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے، عمل صالح باقی رہ جاتا ہے۔ وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اپنی آخرت کی طرف سے ہوشیار رہے،
اور وہاں کے لیے کچھ انتظام کرتا جائے، بے بہرا نہ ہو۔ اور سورہ روم میں ارشاد ہوا، انسان کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا، اور واقعی جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو پھر ہم کو وہی حالت نظر آتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تصویر کھینچ کے دکھا دی ہے، آدمی کی تصویر کھینچ دی ہے قرآن نے، جیسے ویڈیو ہوتا ہے ان کا، یہ آپ ہیں، یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ جملہ کہہ رہے ہیں، بھئی قرآن نے کہہ دیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جو دنیا کی ظاہری چمک دمک ہے اس کو تو خوب جانتے ہیں، اس زمین کا کیا ریٹ ہے، اس بازار کا کیا ریٹ ہے، یہ دکان کتنے میں ملے گی، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں، تجارت کے بارے میں، بینکنگ کے بارے میں، ان تمام چیزوں کی ایک عام سی بات ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں سو رہے ہیں، آخرت کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے سورہ حشر میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو۔ سیم پرہیز کے وہی معنی ہیں جو آپ کو ڈاکٹر بتاتا، قرآن بتا رہا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور فرمایا دوسرے مذہب کا ڈاکٹر ہے، ہندو دھرم کا بھائی ہے، کوئی ہمارا سکھ بھائی ہے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے دیکھیے صاحب پرہیز کیجئے گا۔ اور علاج کا معاملہ یہ کہ سب اس بات کو جانتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بات بالکل کامن ہے، وید ہو، حکیم ہو، ہومیوپیتھک والا ہو، ایلوپیتھک والا ہو، سرجن ہو، اور اسی طریقے سے کسی قسم کا بھی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی طریقہ علاج ہو، پرہیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اور اس پر ڈاکٹروں کا اجماع ہے کہ بغیر پرہیز کے شفا نہیں ہوتی۔ اور فرمایا آپ نے، اور ہم کہتے ہیں جناب ہم کسی سے پرہیز نہیں کرتے، ہم خود کون سے اچھے ہیں جو ہر ایک کو برا کہیں۔ اور فرمایا آپ نے ایک یہ بھی تھیوری ہے، اور وہ کہتا ہے بغیر پرہیز کے جان نہیں بچتی۔ تو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا پرہیز کیجئے تو جان بچے گی نہیں بغیر پرہیز کے، تو اگر رسول نے کچھ کہا ہے تو ایمان بچے گا نہیں بغیر پرہیز کے۔ تو کہا آپ کہاں قرآن کی بات کر رہے ہیں، کہاں ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، کوئی طریقہ ہے ایک کو دوسرے سے ملا رہے ہیں، کہاں اللہ اور رسول کی اور قرآن شریف کی بات، کہاں دنیا داری کی باتیں، یہ کوئی مجلس ہوئی؟ نہیں، قرآن نے بھی نسخہ لکھا ہے، قرآن میں نسخے ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ صلوات بر محمد علیہ محمد۔ قرآن نے روح کے لیے نسخہ لکھا ہے، نفس کے لیے نسخہ لکھا ہے، ذہن کے لیے قرآن نے نسخہ لکھا ہے، فکر کے لیے قرآن نے نسخہ لکھا ہے۔ یزکیہم، پیغمبر علاج بھی کرتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن نے اطمینان قلب کا نسخہ لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دھڑکن ہوتی ہے، ہمارے دل کو قرار نہیں ہے، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہے، یہ ہارٹ کا معاملہ ہے۔ ہارٹ کے معاملے کا قرآن نے نسخہ لکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، ذکر الہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ جتنا جتنا ذکر الہی سے بھاگتے جاؤ گے دھڑکن بڑھتی جائے گی،
جتنا جتنا ذکر الہی کرتے جاؤ گے قلب مطمئن ہوتا جائے گا، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اور اسی لیے 5 وقت نماز پڑھوائی ہے کہ اس میں ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس میں دوا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے، کمپلیٹ نسخہ ہے، علاج بھی ہے اور پرہیز بھی ہے۔ بھئی یہی 2 چیزیں بنیاد ہیں علاج کی۔ بڑے بڑوں کو مطب میں جا کے پوچھتے دیکھا، نسخہ لے کے باہر نکلے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم دہی کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، وہ منع کر رہا ہے، اور یہاں شریعت روک رہی ہے تو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے، اور اللہ اور رسول کے لیے جیب سے پیسہ بھی نہیں ہماری نکلتا ہے۔ یعنی عجیب و غریب سائیکالوجی ہے، دنیا والوں کے لیے الگ ہے، اللہ اور رسول کے لیے الگ ہے۔ حجی یہ سب مولاناؤں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، خمس و زکوٰۃ، تو اللہ کے نام پر تو پیسہ نہیں نکل رہا ہے، رپورٹیں دھڑ دھڑا دھڑ لا رہے ہیں اور ہزاروں روپے بھر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں، کیسا ٹیسٹ اور کیسی رپورٹ۔ آپ بتائیے غلط ہے؟ یہ روزمرہ کی بات ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں، زیادہ تر اسلام کا اور مذہب کا معاملہ نہیں ہے، زیادہ تر اگر معاملات کو آپ انالائز کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، تو اس میں آپ کو مذہب نہیں ملے گا، اس میں سائیکالوجی ملے گی، اس میں نفسیات ملیں گے۔ یہ سائیکالوجیکل معاملہ ہے، یہ نفسیاتی معاملہ ہے، ننھا بھولا کوئی نہیں ہے۔ ہم ٹوریا گنج میں اور یہاں اور وہاں اور نخاس میں اور اناج کی اور اس قسم کی دکانوں کے اوپر اور پھلوں والوں سے طے توڑ کرتے ہیں، ہمیں کچھ ہی کم کر دو، کچھ ہی گھٹا دو، اور جب وہاں نرسنگ ہوم میں جاتے ہیں، جب اسپتال میں جاتے ہیں، جب ای سی جی کے لیے جاتے ہیں، جب بلڈ کے لیے جاتے ہیں، جب الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے ہیں، جب ایم آر آئی کے لیے جاتے ہیں، وہاں 5,000 اور 10,000 اور 15,000 تو وہاں کبھی نہیں کہتے کہ اجی 500 ہی کم کر دیجئے، وہاں منہ سے نہیں نکلتا، یہاں بحث کر رہے ہیں۔ اور رویا آپ نے، تو وہی معاملہ ہے کہ مذہب کا معاملہ آیا، اجی مولاناؤں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو یہاں بھی کہہ دیے کمپاؤڈروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ہم پیسہ ایسا نہیں دیں گے، ہم رپورٹ نہیں کرائیں گے، نہیں علاج کرائیں گے، ہم دوسرے سے علاج کروائیں گے۔ کہا نہیں صاحب، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ اچھا تو ڈاکٹر ہو تو اچھا ہو، وکیل ہو تو اچھا ہو، انجینئر ہو تو اچھا ہو، اس میں نہ کسی فرقے کی قید ہے، نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی مسلمان کی قید ہے۔ تو جان بچانے کے لیے تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارا ایمان بچانے کے لیے بھی اچھا رہبر ڈھونڈو۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ آپ کہہ دیجئے ڈاکٹر سب برابر، وکیل سب برابر، انجینئر سب برابر۔ اتنا بڑا شہر ہے اور ہر شہر میں ایک سے ایک بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے کی پہچان بھی تو کوئی ہو، کوئی کسی کی پیشانی کے اوپر تو لکھا نہیں ہے، ماتھے پر لکھا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ وہ ماتھے پر لکھ دے کہ نبی ہے، مگر کچھ پہچانے رکھیں۔ دیکھیے بھیجا لباس بشری میں، مگر یہ کہہ دیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کے بھیجا ہے۔ پار نہ پا سکو گے اس سے، جب چاہے گا چاند دو کر دے گا، جب چاہے گا سورج پلٹا دے گا، ترس کے رہ جاؤ گے، تڑپ کے رہ جاؤ گے۔ تو پہچانے رکھیں۔
تو اب سوال یہ آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے، ہم اچھا ڈاکٹر چاہتے ہیں، ہم اچھا وکیل چاہتے ہیں، اتنی بڑی ہماری پراپرٹی ہے، اتنی بڑی جائیداد ہے، خاک میں نہ مل جائے۔ ارے بھیا تو اچھے کی کوئی علامت بھی ہے؟ اور اپنے کو برا کون کہہ رہا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ سبھی اچھے ہیں، اور ہم کون ہوتے ہیں برا کہنے والے؟ تو اچھے کی کوئی پہچان بھی ہے؟ تو کہ ہم شہر بھر میں گھومے، ہم نے سنا بھی اور ہم نے دیکھا بھی، وہاں بڑی بھیڑ رہتی ہے۔ وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، دہلی سے یہاں آتے ہیں، بمبئی سے یہاں آتے ہیں، کانپور سے یہاں آتے ہیں، ان کی یہاں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے۔ تو اچھے ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ بھیڑ رہے، اچھے وکیل کی پہچان یہ ہے کہ بھیڑ ہو، وہاں مجمع بہت رہتا ہے۔ پتہ چلا جس کے دروازے پر مجمع بہت رہتا ہے وہی کام آتا ہے۔ تو اسلام میں بھی ڈھونڈ کے دیکھو کہ بھیڑ کہاں رہی۔ رسول کا دور ختم ہو گیا، حکومت تو چلی گئی، مگر بھیڑ علی کے در پر رہی۔ پہلے دور میں مجمع علی کے در پر آیا، دوسرے دور میں مجمع علی کے در پر آیا، تیسرے دور میں مجمع علی کے در پر آیا، 1400 برس گزر گئے، آج بھی بھیڑ علی کے در پر۔ صلوات ور محمد علیہ۔ اور فرمایا آپ نے حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے۔ ایک علی کا چاہنے والا دنیا سے اٹھ گیا، ایک علی کا غلام دنیا سے اٹھ گیا، جس نے پوری زندگی خدمت میں گزاری۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خمسۃ فی قبورہم وثوابہم فی دیوانہم، 5 آدمی ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں سو رہے ہیں مگر ثواب ان کے نام عمل میں لکھا جا رہا ہے۔ پہلا فرماتے ہیں من بنا مسجدن، جو مسجد بنوا جائے۔ یہ سمبالک حدیثیں ہیں، اس طرح کی علامتی ہیں۔ اب اس میں وہ تمام بلڈنگز آ گئیں، وہ تمام عمارتیں آ گئیں، وہ تمام چیزیں آ گئیں جو اللہ اور رسول کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جب تک مسجد موجود ہے، جس نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس نے مسجد بنوائی، اس کے نام عمل میں ثواب کا اور اجر کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ جس نے مسجد بنوائی، جس نے مدرسہ بنوایا، جس نے امام باڑہ بنوایا، جس نے کربلا بنوائی، جس نے روضہ بنوایا، جس نے درگاہ بنوائی، جس نے یتیم خانہ بنوایا، جس نے فلاح عامہ اور عام انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت بنوائی، یعنی ایسی عمارت جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا رہے، ایسی عمارت جس میں خدا اور رسول کا ذکر ہوتا رہے، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا رہے، جب تک وہ موجود ہے، جب تک وہ قائم ہے، جس نے خدمت کی ہے اس کے نام عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ جناب سید رضا صاحب نے پوری زندگی اس بارگاہ کی خدمت میں گزار دی، اس سرکار کی خدمت میں گزار دی، اور جو بزرگوں نے اہتمام کیے تھے، جن لوگوں نے اس کو قائم رکھا اور باقی رکھا اور اس میں شرکت کی، اللہ ان کے اجر میں اضافہ کرے، ان کے ثواب میں اضافہ کرے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بزرگوں نے، نوابین اودھ نے، شاہان اودھ نے 80 برس میں صحرا کو گلشن بنا دیا۔ لکھنؤ کی تاریخ کوئی بہت لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے، بہت طویل تاریخ نہیں ہے، مگر اس مختصر سے عرصے میں اتنی خدمتیں انجام دی گئیں کہ گلدستہ بن کے لکھنؤ ساری دنیا میں مہکنے لگا۔ اس لحاظ سے کہ 1775 عیسوی میں باپ کے شجاع الدولہ کے فیض آباد میں انتقال کے بعد یہاں آئے آصف الدولہ، اور اس کے بعد 1856 فروری 1856 عیسوی میں واحد علی شاہ بہادر اسیر ہو کے کلکتے چلے گئے۔ جوڑ بٹور کے 80 ایئرس، پورے 100 برس بھی نہیں۔ تو بڑا امام باڑہ بناؤ، مسجد بنی اور روزے بنے، وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے،
لیکن یہ کہ میر حسن جب گزرے ہیں لکھنؤ سے، میر انیس کے دادا صاحب مثنوی سیر البیان، تو انہوں نے مذمت کی ہے اپنی مثنوی میں، اور گلزار ارم میں بڑی تعریفیں کی ہیں فیض آباد کی، اس لحاظ سے کہ فیض آباد دارالسلطنت تھا اور سب کچھ وہیں تھا، اور صفدر جنگ اور یہ شجاع الدولہ وغیرہ وہیں رہے۔ تو جو حسن جب گزرے میر حسن، تو انہوں نے بڑے عجیب شعر کہے، اور وہ پڑھنے سے متعلق بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک شعر کہا کہ عجب یہ شہر ہے بیہڑ پابستہ، کہیں اونچا کہیں نیچا ہے رستہ۔ یہ لکھنؤ کی صورت تھی اور یہ لکھنؤ کی شکل تھی کہ شاعر نے کہا کہ کہیں اونچا کہیں نیچا ہے رستہ۔ تو یہ میر حسن نے کہا، یہ میر انیس کے دادا تھے، مگر جناب دادا سے چل کے پوتے تک آتے آتے نہ معلوم کیا انقلاب آیا کہ اب جو ثریا جنگ امجد علی شاہ بہادر کے زمانے میں میر انیس ممبر پر بیٹھے، تو انہوں نے کہا پوچھو جو پھر کے آئے ہیں یہاں ہر دیار میں، دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں۔ دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں۔ گلدستہ بن گیا، بڑا امام باڑہ بنا، شاہ نجف کی تعمیر ہوئی، نصیر الدین حیدر نے کربلا بنوائی، محمد علی شاہ نے حسین آباد بنوایا، اور اب اس کے بعد ایک سلسلہ قائم ہو گیا، یعنی تمام مشاہد مقدسہ کو سمیٹ لیا آپ کے بزرگوں نے۔ نجف ہے تو یہاں ہے، کربلا ہے تو یہاں ہے، مشہد ہے تو یہاں ہے، سامرہ ہے تو یہاں ہے، کوئی بارگاہ ایسی نہیں ہے جس کی شبیہ نہ ہو۔ مشہد مقدس کی شبیہ عظیم اللہ خان کی کربلا ہے، سامرہ کی شبیہ ملکہ آفاق کی کربلا ہے، شبیہ نجف ہے، اور اس کے علاوہ جناب عباس علیہ السلام کا روضہ امداد حسین خان کی کربلا، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ تال کٹوری کی کربلا، ایش باغ کی کربلا جائیے، جناب عباس علیہ السلام کے روضے کی شبیہ پہلا روضہ، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ دوسرا روضہ، عباس باغ کی کربلا، جناب عباس علیہ السلام کے روضے کی شبیہ، اور اسی طریقے سے ڈالی گنج میں جو روضہ ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ ہے۔ پھر امام باڑے بنے، بارگاہیں بنی، اور اودھ میں اور دکن میں فرق یہ ہے، حیدرآباد میں بھی بہت سی بارگاہیں ہیں، مگر وہاں جو بنوایا بادشاہ نے بنوایا، قطب شاہی بادشاہوں نے بنوایا، جو تخت پر بیٹھا اس نے بنوایا، یہاں کوئی شرط نہیں رہی، بادشاہ نے بھی بنوایا، وزیر نے بھی بنوایا، علماء نے بھی بنوایا، بیگمات نے بھی بنوایا، غریبوں نے بھی بنوایا، بیٹیوں نے بھی بنوایا، بہنوں نے بھی بنوایا، ماؤں نے بھی بنوایا، سب ایک رنگ میں رنگ گئے تو لکھنؤ گلشن بن کے مہکنے لگا اور وہاں تذکرہ ہونے لگا۔ اور فرمایا آپ نے، تو اب اگر آپ گننا شروع کیجئے اور دیکھنا شروع کیجئے اور سروے کیجئے تو عجیب لطف آپ کو آئے گا۔ یعنی مسجد النبی سے لے کے، بس ختم کر رہا ہوں مجلس، یہ مدینہ منورہ میں ہے نا مسجد النبی، تو راجہ بازار میں جو ہے وائزین کے سامنے مسجد النبی موجود ہے، اور فرمایا آپ نے 70 یا 72 در کی وہ مسجد النبی ہے کی شبیہ ہے۔ مسجد النبی سے لے کے غار غیبت تک ہے، غار والی کربلا جاتے ہیں نا، تو لکھنؤ میں مسجد النبی سے لے کے غار غیبت تک ہے، بلکہ جنت کی کھڑکی بھی ہے۔ تو مسجد النبی سے لے کے جنت کی کھڑکی تک تو یہاں ہے، بس میں ہوتا تو کعبہ بھی اٹھا لاتے۔ اور فرمایا آپ نے، تو انہی بارگاہوں میں یہ بارگاہ بھی ہے جو شہزادی سے منسوب ہے، جو ثانی زہرا ہے، جس کا احسان ہے اسلام پر، صف ازا جس کی تمنا، مجلس جس کی آرزو، یہ جو اس کی تعمیر جدید ہے اور جو تمام خدمات ہیں،
اس میں ظاہر ہے کہ سید رضا صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور فرمایا آپ نے۔ تو اس طرح سے یہ وہ ہے کہ جو آخرت کا انتظام ہے، اور اسی خدمت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، انتظام رہتا ہے، تعمیر جدید مسجد کی بھی ہوئی، اس بارگاہ کی بھی ہوئی۔ اللہ اللہ، یہ تو اس کا روضہ ہے جس کے خیمے جلا دیے گئے، جس کے خیمے لوٹ لیے گئے۔ عزیزو، یہ کربلائیں نہیں ہیں، یہ روضے نہیں ہیں، یہ امام باڑے نہیں ہیں، یہ مزاج محبت کا اظہار ہے۔ ایک طرف مزاج محبت ہے اور دوسری طرف مزاج عداوت ہے۔ عداوت کہتی ہے کہ ہم ان کو مدینے میں رہنے نہ دیں گے، دشمنی کہتی ہے کہ ہم ان کو وطن میں رہنے نہ دیں گے۔ 28ویں رجب سن 60 ہجری کو حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہوئے، اپنے نانا سے یہ کہتے ہوئے کہ چین سے سب ہیں، گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، ارے شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ بڑی دیر تک اپنے نانا سے گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد بقی میں آئے، بھائی کو سلام کیا، کہا بھیا خدا حافظ میں جا رہا ہوں، بھیا اکیلا نہیں جا رہا ہوں، قاسم میرے ساتھ جا رہا ہے، عبداللہ میرے ساتھ جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد حسین ابن علی ایک مرتبہ ماں کی قبر کی طرف بڑھے، اور اس تیزی سے چلے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ حسین ماں کے دامن سے لپٹ گئے، کہنے لگے اماں اب ہم کربلا میں لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، اماں کربلا میں گھر لٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ قبر سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے تھے کہ آواز آئی، ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، ارے دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ بس عزیزو، 28ویں رجب سن 60 ہجری کو حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہوئے، 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے چلے، جناب مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت منزل زبالہ پر سنی، آگے بڑھے، منزل اشراف پر حر کے رسالے کو سیراب کرتے ہوئے 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے، 7ویں سے پانی بند ہوا، نمی کو حسین ہر طرف سے گھر گئے، ارے 10ویں کو فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، اصحاب گئے، انصار گئے، چاہنے والے گئے، یہاں تک کہ دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، مقتل سے اون و محمد کے لاشیں آئے، قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے، 32 برس کے بھائی کے شان قلم ہوئے، علی اکبر نے چاند سے سینے پر برچھی کھائی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگا، حسین اکیلے رہ گئے، در خیمہ پہ آ کے آواز دی، بہن زینب میرا آخری سلام، بہن ام کلثوم میرا آخری سلام۔ زینب آگے بڑھیں، خیمے کے پردے کو الٹ دیا، حسین اس انداز سے خیمے میں آئے کہ دامن پہ عباس کا لہو، سینے پہ علی اکبر کا لہو، چہرے پہ علی اصغر کا خون۔ زینب نے کہا بھیا یہ کیا عالم ہے؟ تو کہنے لگے زینب میرا بیٹا مر گیا،
بہن میرا علی اکبر مارا گیا۔ انیس کہتے ہیں پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنا کام کے، سر دوش پر تھا زینب علی مقام کے، ارے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاں تھے کہ اب تک نہ مر گئے، ارے پرسہ تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں خاک اڑائی ہے آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، ارے سر تھا حسین بے کس و تنہا کی گود میں، سر تھا حسین بے کس و تنہا کی گود میں، ارے بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں، سر تھا حسین بے کس